حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی۔ امام حسن اور امام حسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے، اور کیسی محبت فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ حسن و حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ اے لوگوں، ان پھول کی حفاظت کرنا، ان پھولوں کو مرجھانے نہ دینا، ان پھولوں کے قریب رہو گے تو تم میں مہک آتی رہے گی، لیکن ان پھول سے تم اگر دور رہے تو پھر تمہارے اندر مہک نہیں، تمہارے اندر بو آئے گی۔ ایک دفعہ دونوں شہزادے آپس میں کھیل رہے، حسن اور حسین۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے فرمانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حسین کو پکڑیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ حسن سے فرماتے ہیں حسین کو پکڑیں، لیکن حسین سے نہیں فرماتے کہ حسن کو پکڑو۔ فرمایا میں جو حسن سے کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑو، وہاں جبریل امین حاضر ہے اور وہ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ امام حسن اور حسین کی تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی کردار ہوا۔ اسی طریقے سے دونوں شہزادوں نے ایک بہترین قسم کی تختی لکھی اپنے اپنے انداز میں، والد محترم کے پاس گئے، فرمایا بابا جان بتائیے ہم میں سے کس نے اچھی تختی لکھی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو۔ ماں کے پاس جب گئے تو والدہ محترمہ نے کہا اگر میں نے کہی کہ حسن نے اچھی لکھی ہے تو حسین کا دل دکھے گا، اور اگر میں نے کہا کہ حسین نے اچھی لکھی ہے تو حسن کا دل دکھے گا۔ یعنی کہ والدین بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے شہزادوں کو تکلیف پہنچے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، جائیے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیجیے۔ اب امام حسن حسین اپنے اپنے انداز میں تختی لکھ کر بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، آپ فرمائیے کہ ہم میں سے کس نے اچھی لکھی ہے؟ والد محترم کے پاس گئے، انہوں نے کہا والدہ کے پاس جائے۔ والدہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہو۔ فرمایا رسول اللہ کس نے اچھی لکھی ہے؟ سبحان اللہ، سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اگر میں نے کہا حسین نے اچھی لکھی ہے تو حسن کا دل دکھے گا، اگر میں نے کہا حسن نے اچھی لکھی ہے تو حسین کا دل دکھے گا۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ اس کا فیصلہ رب ذوالجلال فرمائے گا۔ آپ جنت سے ایک سیب لے کر آئے، فرمایا حضور دونوں کی تختی زمین پر رکھ دیجئے اور پھر اس سیب کو آپ آسمان کی طرف اوپر کیجئے، جس کی طرف یہ سیب گر گیا سمجھ جائیں کہ اس نے جو ہے نا تختی اچھی لکھی ہے۔ ایسے ہی کیا گیا، دونوں تختیوں کو زمین پر رکھا گیا۔ اب جیسے ہی سیب کو ہوا میں معلق کیا گیا، عزیزان محترم اس سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا حضرت امام حسن کی تختی پہ گرا، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پہ گرا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن سے میرا کریم رب بھی محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں شہزادے جبہ پہنے ہوئے کہ لڑکتے ہوئے کہیں ایسا نہیں ہو کہ ابھی گر جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا اور اپنے پاس بٹھا کر اور پھر منبر رسول پر خطبے کو ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے اس محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کی سرداری بھی عطا فرما دی۔ میرے آقا کتنی محبت فرماتے، کبھی اپنے کندھوں پہ سوار فرماتے، کبھی گود میں لیتے، کبھی اپنے سینہ مبارک پر سوار فرماتے، کبھی ان کو پیاس لگتی تو اپنی زبان مبارک چساتے، اللہ اکبر، اور کبھی رات کے وقت آپ تشریف لے کے جاتے، رات کے وقت دیکھتے کہ حضرت امام حسین یا حسن کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو فوراً فرماتے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے رو رہے ہیں۔ فرمایا الم تعلمونی ان بکا، بیٹی ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب حسین روتے ہیں فرمایا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بچپنے میں حضور میرے آقا رونے نہ دے، اور کربلا کے مقام میں اللہ اکبر جو امام حسین پر کسی سخت ترین آزمائش آئی کہ آپ کے خاندان، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے پیارے، آپ کی اولادیں، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے سارے ایک کے بعد دیگرے راہ خدا میں اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ حضور کے دین کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے اس محبت کا کیا عالم ہوگا، کہ اس محبت کی کیسی کیفیت ہوگی جو سرکار ان سے فرماتے تھے۔ حضور کے دیدار کے لیے قدسیان فلک منتظر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے عرش کیا، شجر حجر کیا، حیوان نباتات جمادات جو ہے ان کے دیدار کے لیے جو ترسیں، اور میرے آقا کن سے محبت فرماتے ہیں، کن کا دیدار فرماتے ہیں؟ امام حسن حسین۔